السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سارم اشرف NS کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے فروری 2014 پیپر 2 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو ایک چھوٹی سی گزارش، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے، آپ کے وقت کو لیے بغیر ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے فن تدریس سے سمبندھت متعلق سوالات ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ 91 نمبر سوال ہے دوستو، طلبہ جب معنی پر عبور حاصل کرنے کے لیے، عبور کا مطلب ہے مہارت، دسترس ہے نا، حاصل کرنے کے لیے کے ذریعے اظہار خیال کی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ابھیویکتی کی کوشلتا حاصل کر لیتے ہیں، پراپت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نصاب سے متعلق مشکلوں کو حل کرنے کے لیے استاد سے بات چیت کرتے ہیں، لفظوں کے درست معنی معلوم کرنے اور ان کا استعمال کرنے کے لیے لغت یعنی ڈکشنری کو دیکھتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، مزید یعنی اور ادھیک اور بھی وضاحتیں حاصل کرتے ہیں، اور اپنی معلومات کی ترتیب نو کرتے ہیں، یعنی پھر سے اس میں نوچار لاتے ہیں، نحوی ساختوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا 3 نمبر آپشن، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، مزید وضاحتیں حاصل کرتے ہیں، اور اپنے معلومات کی ترتیب نو کرتے ہیں، نواچار کرتے ہیں۔ 92 نمبر کوشچن ہے دوستو، زبان دانی کی مندرجہ ذیل صلاحیتیں کس ترتیب میں بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے؟ میں نے شارٹ کٹ بھی آپ کو بتایا تھا، سب پل، سین بے پیلام، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ ایک ترتیب میں ہوتی ہے۔ اگر اس ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو زبان کی جو مہارتیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں دشواری ہوگی۔ تو یہی ترتیب آپ سے یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جو اس کی ترتیب ہے وہ کون سی ہے؟ تو بولنا، سننا، پڑھنا، لکھنا، سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، سننا، پڑھنا، لکھنا، بولنا، لکھنا، سب پل، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ 3 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ 93 نمبر کوشچن ہے دوستو، کسی زبان کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے اگر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے وہ، یعنی کسی زبان کو بہتر طور پہ سیکھا جا سکتا ہے کب؟ اگر وہ جو کچھ سیکھا جا رہا وہ کلاس روم کے سخت ماحول کا پابند ہو۔ دوسرا، صورت اور آواز کے لحاظ سے مادری زبان سے قریب ہو، نزدیک ہو۔ تیسرا، کالج میں داخلہ پانے کے امکانات، سمبھاوناؤں میں بہتری لا سکے۔ چوتھا ہے، طلباء کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد یعنی ادیشیہ کے لحاظ سے کارگر ہو، کارآمد ہو۔ تو یہ چوتھا نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا کہ بہترین طور پہ جو ہے سیکھنا تب ہوتا ہے جب وہ طلباء کی زندگی سے سمبندھت ہوتا ہے، طلباء کے مقاصد کا ہوتا ہے۔ تو 4 نمبر آپشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 94 نمبر کوشچن ہے دوستو، اس سرگرمی میں طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ ممکنہ جوابات کی فہرست میں سے جوابات کا انتخاب کریں۔ آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی سرگرمی ہوگی جس میں بہت سارے سوالات رہتے ہیں، اور اس میں سے کہا جاتا ہے کہ اس سوالات کا جو ہے چयن کیجئے جو اس کے لیے صحیح ہے، جو کسی آنسر کے لیے صحیح ہوگا اس کا چयن کیجئے۔ کسی آڈیو ریکارڈنگ کے بجائے جانے سے پہلے لیے گئے، کسی آڈیو ریکارڈنگ، ایک سوال ہے، کسی آڈیو ریکارڈنگ کے بجائے جانے سے پہلے لیے گئے ان پٹ ٹیسٹ سے کیا معلومات حاصل ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جو ہے ممکنہ جواب بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اس طرح طلباء کیا کر رہے ہیں؟ ان پٹ کے مواد کا اندازہ کر رہے ہیں، حقائق کی جانچ کر رہے ہیں،
سوالوں کے جواب کا اندازہ کر رہے ہیں، غیر موجود معلومات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ طلباء کو اس کے سامنے سوال یہ ہے کہ کسی آڈیو ریکارڈنگ کے بجائے جانے سے پہلے لیے گئے ان پٹ ٹیسٹ سے کیا معلومات حاصل ہوگی، تو اس میں طلباء کیا کریں گے کہ ان پٹ کے مواد کا اندازہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان پٹ کے مواد کا اندازہ کریں گے اور پھر جواب دیں گے۔ ہم کو لگتا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے گا۔ 95 نمبر کوشچن ہے دوستو، طلباء کو یوں ہی کسی خاص مقصد کے بغیر بولنے میں مزہ آتا ہے۔ یعنی ایک قول ہے، ایک ڈیفینیشن ہے کہ طلباء کو یوں ہی کسی خاص مقصد کے بغیر بولنے میں مزہ آتا ہے۔ اس سرگرمی کو زیادہ بامقصد بنایا جا سکتا ہے اگر طلباء کو چند خاص الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہا جائے، طلباء کو درست جملے درست تلفظ کے ساتھ بولنے کی تاکید کی جائے، تیسرا طلباء کو بیچ بیچ میں کچھ لکھنا پڑھنا بھی کرایا جائے، چوتھا طلباء کو آخر میں کوئی خاص کام انجام دینے پر آمادہ کیا جائے، کوئی خاص کام انجام دینے پر آمادہ کیے جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنرلی جو بغیر کہ طلباء کو جب کوئی خاص مقصد کے تحت کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو بچے کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو اگر بچے اس طرح کی سرگرمی میں شامل ہیں تو کچھ دیر اس کو شامل رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جب آخر میں اس کو کیا کرنا چاہیے، کوئی کام دے دینا چاہیے، تاکہ ان کی جو دل جمعی ہے وہ بنے رہے، اور ساتھ ساتھ آپ وہ کام بھی ہو جائے جو بچوں سے آپ کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی 4 نمبر آپشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 96 نمبر کوشچن ہے دوستو، سوچنے کے عمل اور مؤثر انسانی ترسیل جو پربھاوت یا مانو سنچار ہوگا کے درمیان سوچنے کے عمل، یعنی آپ کے سوچنے کا عمل اور مؤثر انسانی ترسیل اور سنچار، آسان زبان میں کہہ دیجئے کہ پربھاوت سنچار، سوچنے کے عمل اور سنچار کے درمیان سرگرم یا بنیادی تعلق مبنی ہوتا ہے کس چیز پہ؟ کہ جو سوچنے کا عمل ہے اور ترسیل کا عمل ہے، اس کا بنیاد کیا ہوتا ہے؟ تلفظ لہجے پر، لفظوں کی پہچان اور جملہ سازی پر یعنی جملہ بنانے پر۔ 96 کا 3 نمبر کا رہا بعض آوازوں پر زور دینے پر، چوتھا ہے نحوی ساختوں پہ۔ تو دوستو یہ ہو جائے گا آپ کا نحوی ساختوں پر، کہ اس پر جو ہے سوچنے کے عمل اور مؤثر ترسیل کی بنیاد ہوتی ہے کہ جو نحوی ساخت ہے یعنی جملے کی جو بناوٹ ہے، وہ جملے کی بناوٹ یہ طے کرتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کی میننگ کیا ہوگی، اس کا ارتھ کیا ہوگا۔ تو جملے کی جو بناوٹ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے، تو اس کا جواب نحوی ساخت ہو جائے گا۔ 97 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو، استاد کسی آڈیو کی مدد سے، آڈیو ہے نا، آڈیو کوئی ہے اس کی مدد سے نحوی ساختوں، بتائیں نا ابھی جملوں کو بنانے کا طریقہ ہے نا، نحوی ساخت، نحو کہتے علم نحو جس میں ہم جملوں کو بنانے کی ترتیب کے بارے میں جانتے ہیں، ہے نا۔ تو استاد کسی ویڈیو کی مدد سے نحوی ساختوں اور قواعد کے اصولوں کا تعارف کراتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ آڈیو کے ذریعے سے بچوں کو کہ نحوی ساخت کیا ہوتی ہے اور قواعد کے اصول کیا ہیں اس کا تعارف کراتا ہے۔ طلباء لکھتے یا بولتے وقت بہتر ترسیل کے لیے ان ساختوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو بچوں کو بتایا جا رہا ہے آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے کہ نحوی ساخت اور قواعد کا استعمال، اس کو کیا کرتے ہیں بچے بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار کو کیا کہیں گے؟ اس طریقہ کار کو آپ کیا کہیں گے؟ تشکیلی طریقہ کار، کنسٹرکٹیو اپروچ کہیں گے، استقرائی طریقہ کار کہیں گے، انڈکٹیو اپروچ کہیں گے، استخراجی طریقہ کار کہیں گے، ڈیڈکٹیو اپروچ کہیں گے، تخفیفی طریقہ کار کہیں گے، ریڈکٹیو اپروچ کہیں گے۔ تو یہ دوستو استقرائی طریقہ کار ہے جس میں استاد کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو ویڈیو ریکارڈنگ دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے طلباء کو بولنے اور پڑھنے کے لیے، بولنے اور لکھنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ استقرائی طریقہ ہو جائے گا۔ ایک 98 نمبر کوشچن ہے دوستو، طلباء کے تحریری کام کی لکھت کاریہ ہے نا، طلباء کے لکھت کاریہ کی غلطیوں کی تصحیح یعنی سدھار مؤثر ترین ہوتی ہے
بہتر انداز میں ہوتی ہے اگر استاد طلباء کو مشق کا مزید کام دیتا ہے، یہاں تک کہ طلباء اپنی اصلاح خود کر لیں۔ یعنی اس وقت تک طلباء کو کام دیا جاتا ہے جب تک کہ طلباء خود سے اصلاح نہ کر لیں، ایک کام۔ دوسرا ہے درست جوابات بورڈ پر لکھتا ہے۔ تیسرا غلط جوابات پر نظر ثانی کرتا ہے، یعنی اس کا ریپیٹ کرتا ہے، اس کا ریویژن کرتا ہے۔ چوتھا ہے نمایاں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور طلباء خود تصحیح کرتے ہیں۔ تو چوتھا کام جو ہے وہ شکشک کا ہوتا ہے کہ طلباء وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو غلطیاں ہوتی ہے، جو بڑی غلطیاں ہوتی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور طلباء کی مدد کرتے ہیں کہ تاکہ طلباء جو اس غلطی کی اصلاح کر سکے۔ 99 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ طلباء کو کلاس میں یا اس کے باہر زبان 1 یا زبان 2 3 کو سننے اور سمجھنے میں ہمیشہ دشواری ہوتی ہے۔ طلباء کو کیا ہوتی ہے کہ زبان 1 یا زبان 3 کو سننے میں ہمیشہ دشواری ہوتی ہے، کلاس روم میں بھی اور کلاس روم سے باہر بھی۔ طلباء کی اس مشکل پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ یعنی طلباء کی جو مشکل ہے کہ کلاس روم کے اندر بھی اور کلاس روم کے باہر بھی زبان 1 اور زبان 2 کو سننے میں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس پہ کیسے کنٹرول پایا جا سکتا ہے؟ اہل زبان استادوں سے پڑھ کر زبان 2 زبان 3 کی تدریس کا وقت بڑھا کر، تیسرا زبان کی زیادہ سے زیادہ استعمال سے، چوتھا ہے زبان 1 سے زیادہ قربت رکھنے والی کسی اور زبان کا انتخاب کر کے، یعنی زبان 1 سے جو زیادہ قریب کوئی زبان ہوگی جو اس سے ملتی جلتی ہوگی اس کا چین کر کے۔ تو اس کا سمپل جواب ہو جائے گا دوستو کہ زبان کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے، جب بچوں کو زیادہ سے زیادہ زبان 1 اور 3 کا استعمال کرنے کے لیے دیا جائے گا تو خود بخود وہ جو دشواری ہے سمجھنے اور سننے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ 100 نمبر سوال ہے دوستو، پڑھنے کے دوران جب طلباء کو نامانوس لفظوں کا سامنا ہوتا ہے، نامانوس یعنی انجان لفظوں کا سامنا ہوتا ہے، تو انہیں بتایا جانا چاہیے کہ وہ تحریر کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس کو لکھی ہوئی چیز کو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان تحریروں کا انتخاب کریں، یعنی جو آسان تحریر ہے اس کا انتخاب کیجیے، مشکل کیوں کر رہے ہیں۔ لغت دیکھیے، استاد یا پڑوسی سے رابطہ کیجیے، معنی کا اندازہ کرنے کے لیے سیاق و سباق سے مدد حاصل کریں، یعنی سندربھ سے مدد حاصل کریں کہ جب بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے دوران کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے، نامانوس لفظ آ جاتا ہے، تو فوراً لغت دیکھنے کی آوشکتا نہیں ہے، بلکہ آپ سندربھ سے پتہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے آگے پیچھے کے جملوں سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا صحیح ارتھ کیا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لغت کا جو لغت اگر دیکھتے ہیں آپ اور جو میننگ اس میں دیا گیا اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو پھر وہاں فٹ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو جو سندربھ ہے وہ زیادہ آپ کا اس میں کیا کرے گا، سہایتا کرے گا۔ تو 4 نمبر آپشن کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 101 نمبر کوشچن ہے دوستو، تحریر کو سمجھنے کی بہترین سطح کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ تحریر کو سمجھنے کی جو بہترین سطح ہے، استر ہے، وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ 101 کا طلباء کے اپنے الفاظ، تحریر کے مکمل جملوں اور بنیادی لفظوں کے استعمال اور تحریر کے مختلف معنی معلوم کر کے دوبارہ لکھنے سے، کہ جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، جو بنیادی لفظ ہیں، ان کو استعمال کرنا اور اس کو لکھنا، اس سے کیا ہوگا کہ تحریر کو سمجھنے کی بہترین سطح جو ہے پر آپ پہنچ پائیں گے لکھنے کی۔ تحریر کے نکات یعنی پوائنٹ اور بنیادی الفاظ کو لکھنے اور تحریر کے مختلف معنی معلوم کرنے سے۔ تیسرا ہے طلباء کے اپنے الفاظ اور تحریر کے بنیادی لفظوں کی بنیاد پر دوبارہ لکھنے پر۔ چوتھا ہے طلباء کے اپنے الفاظ، تحریر سے حاصل کردہ نامکمل جملوں کے استعمال اور تحریر کے مختلف معنی معلوم کر کے دوبارہ لکھنے سے۔ تو دوستو 101 نمبر جو کوشچن ہے، یہ سوال جو ہے چھوٹا ہے لیکن یہ سوال جو ہے بہت معنی دار ہے، اس کا صحیح جواب جو 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 102 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ کسی تحریر کے کسی پہلو کا اندازہ سب سے پہلے لگایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی تحریر ہے اس کے کسی بھی پہلو کا، کسی بھی آسپیکٹ کا، کسی بھی حصے کا سب سے پہلے کیسے اندازہ لگایا جائے گا؟
نحوی ساختوں کے ذریعے سے، یعنی اس کا جو ترتیب ہے اس کے نحوی، اس کے ذریعے سے، لفظوں کی تعداد سے، جو سب سے نمایاں پہلو ہے اس کے لفظوں کی تعداد سے پتہ چلے گا، مواد اور اس میں شامل خیالات کی معنویت سے، جو مواد ہیں، وشے وستو ہیں، اور اس کے جو وچار ہیں اس کو سمجھنے سے، اس کے ارتھ سے، اور چوتھا ذخیرہ الفاظ سے۔ تو یہ آسان چیز ہے کہ کسی بھی تحریر کے پہلو کا اندازہ جو ہے اس میں جو اس کے جو مواد ہیں، اس کے وچار اور اس کو سمجھنے سے، اس کے ارتھ سے لگایا جا سکتا ہے۔ 103 نمبر کوشچن ہے دوستو، زبان سیکھنے کے دوران خالی جگہ، تدریس، آزادانہ مطالعے کے مواقع، بڑی مقدار میں حوالہ جاتی مواد کی فراہمی، سرگرمیوں کے ذریعے کارکردگی کے بارے میں دوسروں کی فوری رائے معلوم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ زبان سیکھنے کے دوران نمن میں سے جو 4 ہیں ان میں سے کون جو ہے آپ کو ان کاریوں میں کیا کرتی ہے؟ مدد کرتی ہے۔ فاصلاتی تعلیم، پہلے ہم آپشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ابھی پھر سمجھائیں گے اس کو۔ فاصلاتی تعلیم، ڈسٹینس ایجوکیشن، طے شدہ منصوبے کے مطابق کام کرنا، جو فکس شیڈیول ہے اس کے مطابق سے کام کرنا، کمپیوٹر کی امداد پر مبنی کام، کمپیوٹر اسسٹڈ ایجوکیشن یا کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، چوتھا ہے براہ راست ڈائریکٹ میتھڈ۔ اس کا جو دوستو صحیح جواب ہوگا وہ 3 نمبر آپشن صحیح جواب ہوگا۔ اب سمجھیے کیا کہہ رہا، کمپیوٹر اسسٹڈ جو طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کمپیوٹر کی رہنمائی سے آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ تو زبان سیکھنے کے دوران کمپیوٹر کی امداد پر مبنی تدریس، آزادانہ مطالعے کے مواقع فراہم کرتے ہیں آپ کو، کہ آزادانہ طور پر آپ مطالعے کر سکتے ہیں، بڑی مقدار میں حوالہ جاتی مواد کی فراہمی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے امداد پر مبنی کلاس میں، سرگرمیوں کے ذریعے کارکردگی کے بارے میں دوسروں کو فوری معلومات دے سکتے ہیں۔ یہ تمام کاریہ جو ہے آپ کمپیوٹر کی امداد پر مبنی تدریس کے ذریعے بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے 3 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح جواب ہو جائے گا۔ 104 نمبر کوشچن ہے دوستو، 2 زبانوں پر مشتمل کلاس روم جہاں طلبہ مادری زبان بھی بولتے ہیں اور سکھائی جانے والی زبان بھی کارگر ہوتا ہے، کیونکہ یہ یعنی 2 زبانوں والی جو کلاس ہے، سوال آسان ہے، اس کو تھوڑا سا گھما کے پیش کیا گیا کہ 2 زبان والی جو کلاس ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ مادری زبان ہے اور سکھائی جانے والی زبان ہے کوئی دوسری، مان لیجیے ہندی ہے، کارگر ہوتا ہے کیونکہ یہ کیوں کارگر ہوتا ہے؟ یہ کلاس میں بے توجہی میں کمی آتی ہے کیونکہ طلبہ آپس میں باتیں کم کرتے ہیں۔ دوسرا، سکھائے جانے والی زبان بولنے والے طلبہ کو کوئی اور زبان سیکھنے پر آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے، کہ جو سکھائی جانے والی زبان ہے وہ طلبہ کو اور بھی زبان سیکھنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے۔ تیسرا ہے علیحدہ الگ پروجیکٹ کا کام انجام دینے کا موقع دیتا ہے۔ چوتھا ہے ہر زبان سے متعلق زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں انجام دینے کا جواز فراہم کرتا ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو موقع دیتا ہے، اوسر دیتا ہے۔ تو 2 زبانوں پہ جو مشتمل کلاس ہوتی ہے وہ کارگر اس لیے ہوتی ہے کہ سکھائی جانے والی زبان بولنے والے کو طلبہ کو کوئی اور زبان سیکھنے پر کیا کرتی ہے؟ آمادہ کرتی ہے۔ مادری زبان کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ آپ لینگویج 2 سیکھتے ہیں، لینگویج 2 اور مادری زبان کی سہایتا سے آپ لینگویج 3 سیکھتے ہیں، سہل لسانی فارمولہ جو ہے اس کا اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نمبر آپشن ہو جائے گا، 104 کا 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 105 نمبر دوستو کوشچن دیکھیے، بعض طلباء کو سیکھی گئی زبان کا استعمال بعض لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے۔ بعض طلباء سیکھی گئی زبان کا استعمال بعض لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے ہیں، کہ جو بعض بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جس زبان کو انہوں نے سیکھا ہے اس کا استعمال کچھ لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض طلباء کو جملوں کا مفہوم سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ 2 باتیں کہی جا رہی ہے کہ کچھ طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زبان کا استعمال لفظوں کو سمجھنے میں نہیں ہوتا ہے، کسی کو جو ہے جملوں کا مفہوم سمجھنے میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا ممکنہ حل کیا ہوگا؟ اس کا جو فوری حل کیا ہوگا اس سمسیا کا؟ پھر سے سوال دیکھیے،
بعض طلباء کو سیکھی گئی زبان کا استعمال بعض لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے ہیں، ایک سچویشن، ایک حالت۔ بعض طلباء کو جملوں کا مفہوم سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، دو حالات۔ اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ اس کا سمبھاوت حل کیا ہے؟ طلباء کی خود اعتمادی بڑھانے کے لیے آسان کرنے کا کام دیے جائیں، کہ طلباء کے اندر خود اعتمادی بڑھانے کے لیے آسان کام دیے جائیں۔ دوسرا، انہیں زیادہ کامیاب طلباء کے ساتھ گروپ میں رکھا جائے، کہ جو بچے تیز ہیں اس کے ساتھ رکھیے۔ تیسرا ہے، خاص طور پر تیار کرنے کا کام دیے جائیں جو زیادہ آسان پیچیدہ کی ترتیب میں ہو، یعنی ایک ترتیب سے اس کو سکھایا جائے کہ پہلے بہت آسان کاریہ دیا جائے، پھر آسان کاریہ دیا جائے، پھر مشکل یعنی پیچیدہ کاریہ دیا جائے۔ یہی صحیح ہوگا کہ اس طریقے سے اگر آپ بچوں کو سکھائیں گے تو وہ جو سمسیا جو آپ بتا رہے ہیں کہ بچے جو سیکھی ہوئی بھاشا کو اس کو سمجھنے میں، اس کو لکھنے میں، اس کو بولنے میں دشواری کرنے نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو آسان، بالکل آسان، اس سے آسان یا اس سے تھوڑا مشکل اور اس سے تھوڑا مشکل اس طرف جائیں گے، اوپر سے نیچے سے اوپر جائیں گے تو یہ دشواری نہیں ہوگی، 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چوتھا کیا کہہ رہا؟ کسی سرگرمی کو مکمل کرنے سے زیادہ وقت دیا جائے۔ زیادہ وقت دینے سے سمسیا کا حل نہیں ہوگا، سمسیا کے لیے صحیح حکمت عملی کا ہونا ضروری ہے۔ دوستو، فن تدریس ہمارا ختم ہوتا ہے، یہاں پہ اقتباس ہے، اس کو پڑھ کے جلدی ہم جواب دیتے چلتے ہیں۔ مصنوعی سیارے کو خلا تک پہنچانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہیلی کاپٹر کی، راکٹ کی، ہوائی جہاز کی، راڈار کی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مصنوعی سیارے کو پہنچانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنوعی سیارے کو، پہلا ہی آپ کا جو اقتباس جو ہے اس کا پہلا ہی لائن ہے کہ مصنوعی سیارے کو خلا تک پہنچانے کے لیے بہرحال راکٹ درکار ہوتا ہے۔ تو کس کی ضرورت پڑتی ہے دوستو؟ راکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ راکٹ کی۔ جلدی بولیے، کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ راکٹ کی۔ 107 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے دوستو، راکٹ کے چیمبر میں ایندھن جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی نظر آتی ہے، دھواں نکلتا ہے، آگ نکلتی ہے، گیس پیدا ہوتی ہے۔ چلیے جہاں تک ہم نے اقتباس کو دیکھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ ہندوستان میں راکٹ سازی نے کافی ترقی کر لی ہے، ہمیں اکثر بیرونی ممالک کے راکٹوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، لیکن اب ہم خود اپنا راکٹ داغنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ راکٹ دراصل ایک عمودی بند استوانہ ہوتا ہے جس میں ایندھن جلنے کا ایک چیمبر ہوتا ہے۔ ایندھن جلنے سے کافی مقدار میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ گیس پیدا ہوتی ہے۔ ایندھن جلنے سے کافی مقدار میں کیا ہوتی ہے؟ گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو ہے 107 کا جو ہے 4 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا کہ ایندھن جلنے سے جو کیا ہوتا ہے دوستو؟ گیس پیدا ہوتا ہے۔ 108 نمبر کوشچن ہے دوستو، راکٹ کی کون سے منزلے میں مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے؟ بالائی منزلے میں، دوسرے منزلے میں، تیسرے منزلے میں، آخری منزلے میں؟ کس منزلے میں جو ہے وہ مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے؟ چلیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ جو راکٹ کے نچلے سرے میں لگے لوزل سے تیزی سے نکلتے، چونکہ اس کا رخ نیچے کی جانب ہوتا ہے اس لیے اس کے رد عمل میں راکٹ اوپر کی جانب سے حرکت کرتا ہے۔ ایندھن جلنے سے چیمبر میں 2500 درجہ سیلسیس تک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ راکٹ کی دیواریں خاص قسم کے دھاتوں سے بنی ہوتی ہیں اور اس پر ایسے مادوں کی پرت ہوتی ہے جس پر آگ کا اثر نہ ہوتا ہے۔ عام طور پر راکٹ 2 منزلہ یا سمنزلہ ہوتے ہیں۔ جب پہلے منزل کا ایندھن جل کر ختم ہو جاتا ہے، وہ منزل کٹ کر الگ ہو جاتا ہے، دوسرے منزلے کا ایندھن جلنے لگتا ہے۔ دوسرے منزلے کا ایندھن جلنے لگتا ہے، راکٹ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا منزلہ بھی الگ ہو جاتا ہے اور اب راکٹ کی رفتار تیز تر ہو جاتی ہے۔ بالائی منزلے پر مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے۔ کہاں رکھا جاتا ہے؟ بالائی منزلے پر مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ راکٹ کی کون سے منزلے پر مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے، تو 108 کا جو 1 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ بالائی منزلے پر مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے۔ 109 نمبر کوشچن ہے، مصنوعی سیارہ خلا میں کیسے باہر آتا ہے؟ رد عمل سے، حرارت سے، ایندھن کے جلنے سے، اسپرنگ کے دھکے سے۔ کیسے باہر آتا ہے؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں
اقتباس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مصنوعی سیارہ جو ہے وہ باہر کیسے آتا ہے۔ ابھی جہاں ہمارا جواب ملا تھا اسی سے آگے کہ بالائے منزلے کے میں ایک خاص بلندی پر اس کا کھانا کھلتا ہے اور مصنوعی سیارہ اسپرنگ کے دھکے سے باہر خلا میں آ جاتا ہے، اور مصنوعی سیارہ اسپرنگ کے دھکے سے باہر خلا میں آ جاتا ہے۔ کس کے دھکے سے باہر خلا میں آ جاتا ہے؟ اسپرنگ کے دھکے سے۔ مصنوعی سیارہ خلا میں کیسے آتا ہے؟ اسپرنگ کے دھکے سے۔ 110 نمبر کوشچن ہے دوستو، دنیا کے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات کرنا کس کی وجہ سے ممکن ہو سکا؟ ریڈیو کی وجہ سے، راکٹ کی وجہ سے، مصنوعی سیارے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ یوں تو دھات کا بنا ہوا ایک ڈبہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی مدد سے ترسیل اور خبر رسانی کے میدان میں زبردست انقلاب آیا ہے۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے اب ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فون پر بات کر سکتے ہیں۔ کس کی مدد سے؟ مصنوعی سیارہ کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں؟ فون پر ایک دوسرے سے کیا کر سکتے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں۔ دنیا ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات کرنا کس کی وجہ سے ممکن ہو سکا؟ تو مصنوعی سیارہ کی وجہ سے، یعنی 110 کا 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 111 نمبر ہے کوشچن دوستو، زمین نارنگی کی طرح نہیں، گول نہیں بلکہ ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے، یہ کس ملک کی مصنوعی سیارے نے معلوم کیا؟ چین، امریکہ، ہندوستان، جاپان۔ یہ کس نے معلوم کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے پروگرام دور دور تک کے علاقوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ سیارہ زمین سے اتنی دور ہوتا ہے کہ وہاں سے پورے بر اعظم اور بحر اعظم نظر آتے ہیں۔ ان کی بھیجی ہوئی تصویروں کی مدد سے دنیا کا صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک مصنوعی سیارے نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ زمین نارنگی کی طرح گول نہیں بلکہ ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے۔ کس نے؟ امریکہ کے ایک مصنوعی سیارہ نے۔ کس نے معلوم کیا ہے؟ امریکہ کے ایک مصنوعی سیارے نے معلوم کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین جو ہے وہ نارنگی کی طرح گول نہیں ہے بلکہ ناشپاتی سے ملتی جلتی ہے، یعنی 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 112 نمبر ہے دوستو، راکٹ کی رفتار کب تیز تر ہو جاتی ہے؟ اوپر کی جانب حرکت کرنے سے، ایک خاص بلندی پر پہنچنے پر، چیمبر میں حرارت پیدا ہونے پر، دوسرے منزلے کے ایندھن جلنے سے۔ ابھی آپ نے اقتباس کو پڑھا تھا کہ دوسرے منزلے کے ایندھن کے جلنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ راکٹ کی رفتار تیز تر ہو جاتی ہے۔ پہلے منزلے میں جلتا ہے تو کچھ کم رہتا ہے، جب دوسرے میں جلتا ہے تو اور تیز ہو جاتی ہے، اس طرح یہ بڑھتا جاتا ہے، تو دوسرے منزلے 4 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 113 نمبر کوشچن ہے دوستو، لفظ پیش گوئی کا مطلب ہے کسی کی خبر دینا، ہونے والی بات کی پہلے سے اطلاع دینا، پہلے سے کسی بات کو کہنا، کسی بات پر سوچنا۔ تو پیش گوئی بھوشیوانی کہتے ہیں، ہونے والی بات کی پہلے سے اطلاع دینا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھوشیوانی کہتے ہیں، یعنی 2 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے 114 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ لفظ مفید کا متضاد ہے۔ مفید کا مطلب لابھ دائک، فائدے مند، مضمر یعنی چھپا ہوا، کامیاب، فیضیاب، مضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان۔ تو مفید کا مطلب ہے فائدے مند، مضر کا مطلب ہے نقصان، یعنی 114 کا 4 ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ شعر ہے، اس کا جواب کوشچن پڑھتے ہیں اور شعر کا جواب دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر طرف کون سے پھول کھلے ہوئے ہیں؟ گیندے کے، چمیلی کے، گلاب کے، سرسوں کے۔ دیکھو بسنت لائی ہے گنگا پہ کیا بہار، سرسوں کے پھول ہو گئے ہر سمت آشکار۔ کس کے پھول ہوئے؟ سرسوں کے۔ کس کے پھول ہوئے دوستو؟ سرسوں کے۔ ہر طرف کون سے پھول کھلے ہوئے ہیں؟ تو سرسوں کے، یعنی 4 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ بسنت کس موسم کے بعد آتا ہے؟ برسات کے بعد، گرمی کے بعد، بارش کے بعد، جاڑے کے بعد۔ تو اس کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جاڑے کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ بسنت آتا ہے، جاڑے کے بعد، ہے نا۔ لیکن ہم اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس اقتباس ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ نظم ہے کتنی خوشگوار ہوا کوہسار کی، ہندوستان میں ہے یہی رت بہار کی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جاڑا نکل گیا، موسم بدل گیا کہ زمانہ بدل گیا، آمد بہار کی ہے رہیں کیوں اداس ہم، پہنیں گے شاد ہو کہ بسنتی لباس ہم۔ تو
پتہ چل گیا کہ بسنت کس موسم کے بعد آتا ہے، تو بسنت جو آتا ہے وہ جاڑے کے بعد آتا ہے، یعنی 116 کا 4 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 117 نمبر کوشچن کیا کہتا ہے، بہار کے موسم میں کون سا لباس پہنا جاتا ہے؟ سفید لباس، لال لباس، ہرا لباس، بسنتی لباس۔ ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ آمد بہار کی ہے رہیں کیوں اداس ہم، پہنیں گے شاد ہو کے بسنتی لباس ہم۔ کون سی لباس پہنیں گے؟ بسنتی لباس پہنیں گے۔ تو 117 کا جو ہے 4 نمبر آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ 118 نمبر کوشچن ہے دوستو، شاعر کس کا حق محبت ادا کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ کوہسار کا، وطن کا، موسم کا، بہار کا۔ چلیے دیکھتے ہیں، ہندوستان کا یہ پرانا شعار ہے، صدیوں سے اپنے دیش کی یادگار ہے، آؤ وطن کا حق محبت ادا کریں، آؤ وطن کا محبت، آؤ وطن کا محبت، آؤ وطن کا حق محبت ادا کریں، آؤ وطن کا حق محبت ادا کریں، ہم آنسوؤں سے پریم کا بوٹا ہرا کریں۔ تو کس کا حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے شاعر کس کا حق محبت ادا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ وطن کا، یعنی 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 119 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ لفظ حق کی جمع ہے حقوق، حقوقوں، حقائق، حقائقیں۔ تو لفظ حق کی جمع دوستو حقوق ہے، اور حقوق کی جمع حقائق ہے، حقائق جمع الجمع ہے۔ تو اس کا جو ہے صحیح نمبر 119 کا جو ہے 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ اور 120 نمبر کوشچن ہے دوستو، بہار کا متضاد ہے مایوسی، خزاں، خوشحالی، اداسی۔ تو بہار اس موسم کو کہتے ہیں جس میں پیڑ پودوں پر جو ہے کیا ہوتے ہیں، ہرے بھرے پتے آ جاتے ہیں، اور خزاں اس موسم کو کہتے ہیں جس کو ہم پت جھڑ بھی کہتے ہیں، جس میں پیڑ پودے کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو بہار کا متضاد خزاں ہے۔ تو دوستو یہ سیشن ہمارا یہاں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ چلیے دوستو، دعاؤں میں یاد